بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائی ہوئی ایسی غذا جو ہر قسم کی بیماری جڑ سے اکھاڑ دے۔ اسلام ہی دنیا کا وہ واحد مذہب ہے جو قیامت تک آنے والے آخری انسان کی تمام جسمانی اور روحانی ضروریات کا سب سے زیادہ خیال رکھتا ہے۔ جو شخص بھی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طبیب اعظم تسلیم کر لیتا ہے، ان کی ہدایت پر عمل کرتا ہے، وہ اپنی دینی زندگی بہتر کرتے ہوئے اپنی دنیاوی زندگی سنوار کر بے شمار کامیابی حاصل کر لیتا ہے۔ نبوی غذا ہر عمر کا فرد استعمال کر سکتا ہے، جو ہر فرد کے لیے بہترین چیز ہے۔ یہ شفا بھی عطا بھی ہے۔ خاص طور پر دل کے مریض، ٹینشن، ذہنی امراض، دماغی امراض، معدے، جگر، پٹھے، عورتوں اور بچوں اور مردوں کے تمام امراض کے لیے انوکھا ٹانک ہے۔ اس غذا کا ذکر بہت سی احادیث میں بھی ملتا ہے۔ تورات، زبور، انجیل میں بھی اس کا ذکر 21 بار آیا ہے، جس سے اس غذا کی اہمیت واضح ہو جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل خانہ میں سے جب کوئی بیمار ہوتا، حکم ہوتا اس کے لیے یہی کھیر، یہی غذا تیار کی جائے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے، یہ غذا بیمار کے دل سے غم کو اتار دیتی ہے، اس کی کمزوری کو یوں اتار دیتی ہے جیسے کہ تم میں سے اپنے چہرے کو پانی سے دھو کر اس سے غلاظت اتارتے ہیں۔ وہ غذا مایوسی، کمزوری، کمر درد، پڑھنے والے بچوں میں حافظہ کی کمزوری، کولیسٹرول کی زیادہ، جسم میں حشاش بشاش، آنتڑیوں، معدے کے ورم، السر، کینسر، قوت مدافعت کی کمی، جسمانی کمزوری، دماغی امراض، پٹھے کے اعصاب، نڈھالی، وسوسے، دیگر بے شمار امراض میں بہت مفید ہے۔ یہ حقیقت اس غذا میں دودھ سے کیلشیم اور پالک سے زیادہ فولاد پایا جاتا ہے۔ جب بھی کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی بھوک کی کمی کی شکایت کرتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے بھی یہی غذا کھانے کا حکم دیتے اور فرماتے کہ اس خدا کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، یہ تمہارے پیٹوں سے غلاظت کو اس طرح اتار دیتا ہے جس طرح تم میں سے اپنے چہرے سے پانی سے دھو کر صاف کر لیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مریض کے لیے بھی اس غذا سے بہتر کوئی چیز پسند نہ تھی۔ جب اماں عائشہ صدیقہ کے گھرانے میں وفات ہوتی، دن بھر افسوس کرنے والی عورتیں آتی رہتیں۔ جب باہر کے لوگ چلے جاتے، گھر کے افراد خاص لوگ رہ جاتے تو وہ بھی یہی کھیر، یہی غذا تیار کرنے کا حکم دیتی اور کہتی تھیں کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، یہ مریض کے دل کے جملہ امراض کا علاج اور دل سے غم دور کر دیتا ہے۔ ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود حضرت جبرائیل سے فرمایا کہ جبرائیل میں تھک جاتا ہوں۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تلبینہ غذا استعمال کریں۔ اس کا بنانے کا طریقہ کیا ہے؟ اس کا طریقہ آپ کو بتائیں گے۔ آپ نے ایک پاؤ دودھ میں 3 کھانے والے چمچ جو کا آٹا ڈال کر 45 منٹ تک، یہاں تک کہ کھیر جیسی بن جائے، پھر چولہے سے اتار کر ٹھنڈا کر لیں۔ پھر اس میں حسب ذائقہ یا تو خالص شہد ملا لیں، شہد نہ ہو تو گڑ ملا لیں، شہد ہو تو بہت اچھی بات ہے۔ 3 عدد کھجوریں ملا لیں، آپ کی تلبینہ تیار ہو جائے گی۔ تلبینہ عام طور پر نہار منہ یا صبح شام کی نماز کے فوراً بعد ناشتے کے طور پر کھانا بہت فائدہ مند ہے۔ اس کو کھانے کے بعد 3 گھنٹے کا وقفہ دینا چاہیے تاکہ اس کے مکمل فوائد حاصل ہو سکیں۔ اپنا تبصرہ، اپنا کمنٹ کرنا مت بھولیے گا۔ آپ کے کمنٹس کا انتظار رہے گا۔ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ جزاک اللہ خیر۔